کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں اور آخر المرسلین ہیں، لہذا آپ کے مقصد بعثت کی ایک امتیازی شان ہے، یعنی وہ مقصد بعثت بھی آپ کا تھا جو تمام انبیاء اور رسل کا تھا، اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا، قولاً اور عملاً، انذار، تبشیر، اتمام حجت، قطع عذر، شہادت علی الناس، یہ وہ بنیادی مقاصد ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسل کو مبعوث فرماتا رہا۔ لیکن آپ پر جب ختم نبوت کا مرحلہ آیا اور رسالت کی تکمیل ہوئی تو یہ در حقیقت آپ کا وہ امتیازی مقام ہے کہ جس میں کوئی دوسرا نبی اور رسول آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اس ختم نبوت کے دو پہلو میں نے کل عرض کیے، ایک یہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور دوسرے یہ کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی۔ پہلا پہلو یقیناً بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کے بعد اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، اور جس نے اس کے دعوے کو تسلیم کیا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ چنانچہ اس پہلو کو علماء کرام نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اب اس میں کسی بھی شے کے اضافے کا کوئی امکان ہے۔ البتہ دوسرا پہلو میرا احساس یہ ہے کہ اس کا حق جیسے کہ ادا کیا جانا چاہیے تھا ادا نہیں کیا گیا، اس کی جانب کما حق توجہ نہیں ہوئی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت در حقیقت ختم نبوت کے اسے دوسری پہلو میں مضمر ہے، یعنی یہ کہ آپ پر نبوت کی تکمیل ہوئی، رسالت کی تکمیل ہوئی۔ اس کے 5 میں نے مظہر آپ کے سامنے رکھے تھے۔ نمبر 1، آپ اللہ کے پہلے اور آخری رسول ہیں جو پوری نوع انسانی کے لیے مبعوث ہوئے۔ آپ سے پہلے تمام انبیاء جو بھیجے گئے، تمام رسول جو مبعوث ہوئے، وہ صرف اپنی قوموں کی طرف یا خاص علاقوں کی طرف یا خاص بستیوں کی طرف، لیکن آپ کی بعثت ہے جیسے کہ سورہ سبا میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا جیسے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ دوسرا پہلو وہ ہدایت کہ جس کا سلسلہ حضرت آدم سے چلا آ رہا تھا، انبیاء کے ذریعے سے ہدایت خداوندی تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئی قرآن حکیم میں، الہدا، دی فائنل گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا کہ اس میں تحریف نہیں ہو سکے گی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہی وجہ ہے کہ سابقہ کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا، اس لیے کہ وہ تو ابھی عبوری دور کے لیے، انٹرم پیریڈز کے لیے، نوع انسانی کے لیے کچھ ہدایات تھی جو وقتاً فوقتاً آتی رہیں۔ اصل الہدا، کامل ہدایت قرآن حکیم ہے۔ تیسرا پہلو یہ جو دوسرا پہلو میں نے بیان کیا ہے، اس کا تعلق ہے انسان کی شعوری ترقی کے ساتھ، ارتقاء جو نوع انسانی کا ہوا ہے اس کی شعور کی سطح کا۔ وہ یوں سمجھیے کہ 600 مسیح میں، 600 عیسوی میں اس درجے کو پہنچ چکا تھا کہ تمام فلسفی اور حکماء یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کی فلسفیانہ سوچ اپنے نقطہ عروج کو پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد اب یہ الہدا نازل ہوا۔ تیسرا مظہر حضور پر رسالت کی تکمیل کا، اور اس کا تعلق ہے انسان کی تمدنی ترقی سے، کہ اجتماعی نظام اب اس کیفیت کو پہنچ چکا تھا کہ انسان کی اصل ضرورت تھی ایک عادلانہ نظام زندگی، ایک عادلانہ نظام اجتماعی، ایک سسٹم آف سوشل جسٹس، سیاسی اعتبار سے عدل ہو، معاشی اعتبار سے عدل ہو، سماجی اعتبار سے عدل ہو، کوئی ظلم نہ ہو، کوئی جبر نہ ہو، کوئی استحصال نہ ہو، بلکہ جنہیں دنیا میں کہا جاتا ہے 3 اقدار ایسی ہیں، حریت، مساوات اور اخوت۔ ان 3 اصولوں کو سمو کر کسی نظام زندگی میں وہ انسان کو عطا کیا جائے۔ چنانچہ یہ نظام زندگی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل کر دیا گیا۔ الدین الحق، سچا دین، مبنی بر انصاف دین، جس کے بارے میں فرما دیا گیا سورہ مائدہ میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ چوتھا مظہر آپ پر رسالت کی تکمیل کا یہ ہے کہ آپ نے وہ نظام عدل صرف نظری طور پر نہیں دیا، بلکہ ایک بڑی ہی جاں گسل محنت و مشقت کے ذریعے سے
اس نظام کو عملاً قائم کر کے اس کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا. ورنہ یہ کہ اگر اس کی کوئی عملی مثال سامنے نہ ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ نظام تو کاغذ پر اور کتاب میں لکھا ہوا تو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ ناممکن العمل ہے، یہ دنیا میں قائم نہیں کیا جا سکتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جد و جہد سے اس نظام کو بالفعل قائم کیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کر دیں اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر. اور آخری بات جس سے کہ آج مجھے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے کہ آپ پر نہ صرف رسالت کی تکمیل بلکہ یوں سمجھیے کہ نوع انسانی کی جو آخری ترقی ہو سکتی تھی، انسانیت کی معراج، اس تک آپ نے پہنچا دیا بئی طور کہ یہ ساری جد و جہد جو آپ نے کی، جس کے نتیجے میں اللہ کا دین قائم ہوا، ایک عظیم انقلاب برپا ہوا، وہ سب انسانی جد و جہد، ہیومن ایفرٹ، ہیومن سٹرگل، محنت، مشقت، انسانی کوشش، ایثار، قربانی کے ذریعے سے یہ کارنامہ سر انجام دیا. اللہ تعالیٰ کی مدد یقیناً آئی ہے، لیکن یہ کہ وہ کیفیت ہمیں سیرت النبی میں نظر نہیں آتی جو مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت میں کہ قدم قدم پر معجزے، قدم قدم پر خرق عادت، یہاں جو کچھ ہوا ہے اس عالم مادی میں، عالم اسباب میں محنت اور مشقت کے ذریعے ہوا ہے. یہ 5 مظہر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل رسالت کے. اب آج مجھے آپ کے سامنے سیرت النبی کا ایک جائزہ پیش کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ وہ انقلابی عمل کون سا ہے، اس کے مختلف مراحل کون سے ہیں کہ جن کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم کارنامہ سر انجام دیا کہ جس کو دنیا نے بھی تسلیم کیا کہ اس کی کوئی نظیر تاریخ انسانی میں موجود نہیں. میں ایم این رائے کا قول آپ کو سنا چکا ہوں 1920 کا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا کہ جو عرب میں برپا ہوا اب سے 1400 برس قبل، اور یہ کہ تاریخ انسانی کے سب سے بڑے انقلابی قائد تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر بات ہے کہ وہ حضور پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک واقعات ہیں، جہاں تک تاریخی شواہد ہیں، اس سے انکار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اسی طرح کا قول جو ہے 1980 کے آس پاس کتاب شائع ہوئی امریکہ میں، دی 100 اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ریس، اور اس میں وہ نمبر 1 پر لایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تسلیم کیا کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے پوری انسانی تاریخ میں اس کی کوئی اور نظیر نہیں ملتی. ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ایٹ بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر لیولز. دونوں فیلڈز میں انتہائی کامیاب انسان تو ایک ہی ہے نسل انسانی کا. میں گاندھی کی شہادت بھی بیان کر چکا ہوں، کل ایچ جی ویلس کی گواہی بھی بیان کر چکا ہوں، اس لیے کہ غیروں کی گواہی ہے در حقیقت جو اہمیت رکھتی ہے. ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شے سے یقیناً عشق ہوگا، ہمارے دل میں تو آپ کی محبت ہے، عقیدت ہے، ہمیں تو ہر شے جو ہے عظمت کی بلندیوں پر نظر آئے گی. لیکن اصل میں وہ عربی زبان کا میں نے مقولہ آپ کو سنایا تھا، یا الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت وہ ہے جس کی گواہی اور جس کا اقرار دشمن کرے. تو غیروں نے تسلیم کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا. اب میں پہلے اس سے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب کیسے برپا کیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے قبل ذرا یہ بات سمجھ لیں کہ انقلاب کہتے کسے. جیسے کہ میں نے مائیکل ہارٹ کا قول آپ کو کل بھی سنایا، آج پھر دہرایا. آج کا یہ تصور عام ہے پوری دنیا میں کہ انسانی زندگی کے 2 گوشے ہیں، ایک انفرادی، ایک اجتماعی، اور مذہب کا تعلق صرف انفرادی گوشے سے ہے. جو سیکولرزم کا نظریہ آج پوری دنیا میں چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے لیے مذہب جو ہے وہ اس کا انفرادی معاملہ ہے، اس کو چھوڑ دیا جانا چاہیے ہر انسان پر کہ وہ جو چاہے عقیدہ رکھے، جس کو چاہے پوجے، جس طرح چاہے پوجے، اور اسی طریقے سے کچھ سوشل کسٹمز ہیں جس طریقے سے چاہے ان کو کر لے. مثلا یہ کہ پیدائش ہوئی ہے بچے کی تو خوشیاں کیسے منائے، اسی طریقے سے اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو ڈیڈ باڈی کو کیسے ڈسپوز آف کرے. یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کی انفرادی زندگی سے متعلق ہیں، اس میں ہر شخص کو آزادی ہونی چاہیے. البتہ انسان کی جو اجتماعی زندگی ہے، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، سیاسی زندگی، یہ 3 گوشے ہیں. اگر آپ مذہبی زندگی کو انفرادی زندگی کو لیں گے تو وہ بھی 3 ہی بنیں گے، عقیدہ اور عبادات اور کچھ سوشل کسٹمز. یہ 3 چیزیں ہیں جو انفرادی طور پر ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے وہ جیسے چاہے ان کاموں کو سر انجام دے. لیکن سوسائٹی، اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، سوشل سسٹم، اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، یہ وہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی سے ہے. اس میں کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو انسان
اپنی آزاد مرضی سے اپنے نمائندوں کے ذریعے سے کثرت رائے سے جو فیصلہ کر لیں گے بس وہی نظام اختیار کر لیا جائے گا، جو قانون بنا لیں گے وہی نافذ ہو جائے گا، اس میں کسی مذہب سے کوئی ریفرنس نہیں ہوگا۔ اب یہ جو دو حصے زندگی کے ہیں، ان میں یہ سمجھ لیجئے کہ انقلاب کے اگرچہ لفظی معنی تو ہے تبدیلی، انقلاب تبدیل ہو جانا، بدل جانا، قلب سے بنا ہے یہ لفظ، یہ قلب دل ہے، یہ دل ہمارے جسم کا وہ عضو ہے جس سے کسی کل چین نہیں ہے، یہ کبھی پھیل رہا ہے کبھی سکڑ رہا ہے، کبھی پھیل رہا ہے کبھی سکڑ رہا ہے، ایک حالت میں اس کو کوئی بھی چین والی کیفیت حاصل نہیں، بلکہ یہ کہ اگر کہیں اس کو چین آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ ہر وقت بدلتا ہے۔ تو انقلاب کا لفظ اسی سے بنا ہے، قلب ماہیت اسی سے بنا ہے، کسی شے کی اندر بنیادی تبدیلی آ جانا، ایسنشل چینج، وہ ہے قلب ماہیت۔ انقلاب ہے بدل جانا، اس معنی میں تو کسی بھی تبدیلی کو انقلاب کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ اصطلاح عام طور پر استعمال ہوتی ہے جب اجتماعی زندگی کے کسی گوشے میں تبدیلی واقع ہو، جیسے فرانس کا انقلاب تھا، سیاسی نظام بدل گیا، بادشاہت کا خاتمہ ہوا، جمہوریت کا آغاز ہو گیا، یا جیسے بولشوک ریولوشن تھا رشیا کا اس صدی کا، اس میں معاشی ڈھانچہ بدل گیا، انفرادی ملکیت کا اصول ختم، سب کچھ جو ہے وہ قومی ملکیت میں ہے، یہ بھی یقیناً معاشرتی اور جو معاشی ڈھانچہ ہے بدل گیا، اسے انقلاب کہتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، کامل انقلاب، مکمل انقلاب، ہمہ جہت انقلاب، ہر پہلو پر کا احاطہ کرنے والا انقلاب صرف انقلاب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے بھی انقلابی عمل کسے کہتے ہیں اسے ہمیں سمجھنا چاہیے حضور کی سیرت سے۔